جس ملک کو ویسٹرن ورلڈ کا لیڈر کہا جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وہاں پہ ہر 68 سیکنڈز, دیکھیں ہمیں 10 منٹ ہو گئے ہیں تقریباً بات کرتے ہوئے, اتنی دیر میں 68 سیکنڈز میں وہاں پہ ایک ریپ ہوتا ہے. یعنی اس ٹائم کے دوران شاید وہاں پہ 7-8 ریپ جسٹ امیجن کریں ہو چکے ہوں. شارک ہیز ایٹن دا فائبر کیبل, ایک بٹن آف کر لے تو واٹس ایپ, ایکس اور یہ ساری چیزیں, انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. کہ ہم یہ نہ سمجھیں اور نہ مانیں کہ ہمارے ملک کے اندر ٹیکسیشن کیسے ہونی چاہیے, ہمیں اسلام نے نہیں بتایا. کمپنیز کا اسٹرکچر کیسے ہونا چاہیے, کرنسی کیسے ہونی چاہیے, سود کے بارے میں, آل آف دس کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے انڈیا, اس کو ساتھ ہی میں دنیا کا ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے. یہ جو ہے نا فلانی پارٹی کا چینل ہے, یہ فلانی پارٹی کا جرنلسٹ ہے, یہ فلانی پارٹی کا پوڈ کاسٹر انفلوئنسر ہے, اور دوسرا فلانی پارٹی کا. ایسا نظام لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو ان کی زبانیں بند کرنی پڑیں گی, ان کے آپ کو گلے دبانے پڑیں گے, ان کو آپ کو خاموش کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو ڈنڈے کا, جبر کا, زور کا استعمال کرنا پڑے گا. دس از واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. آپ کی فائر وال انسٹال ہو چکی ہوگی اور آپ ٹارگیٹڈ طریقے سے جن آوازوں کو سائلنس کرنا چاہتے ہیں, خاموش کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ویژن پاکستان اور میں ہوں سکندر خان خلیل. ناظرین, ہم سوچ رہے تھے کہ میڈیا آئے گا اور اس کے بعد پھر ایکسیس ٹو انفارمیشن اور یہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن ٹو سم ایکسٹینڈ اس کے ساتھ ہی کچھ اور مسئلے مسائل بھی آگے, اور ڈیجیٹل انفارمیشن کے ساتھ ساتھ, یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز, اور اس میں بہت سارے کچھ اور بھی ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ میرے خیال میں کاؤنٹر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. اور آج انہی ٹاپکس کے اوپر, انہی ٹرمینالوجیز کے اوپر ایک سیمینار تو اور بہت ایک باکمال یہاں پر جو اسپیکرس ہیں انہوں نے بات کی. میرے ساتھ ابھی موجود ہے ڈاکٹر عبد البصیر, انہوں نے یہاں پر پینل ڈسکشن میں بہت زبردست قسم کی باتیں کی. سر تھینک یو سو مچ آپ کا وقت دینے کا, اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اور اس کا ہماری سوسائٹی کے اوپر کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں, اصل میں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اداروں کا کام ہے, آپ کی اسٹیٹ کا کام ہے, مختلف جو ادارے اور ہوتے ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں جو احتساب کرتی ہیں اس قسم کی چیزوں کا, پالیسیز کا, اس حوالے سے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یا ہمارے جیسے ممالک کے اندر ہم جانتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کا سٹرکچر ہے بہت کمزور ہے, وہ کافی حد تک ہائی جیکٹ ہے. خاص قسم کے جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کے اوپر قابض ہوتی ہیں اور اس کو اپنا نیریٹو اسپریڈ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں. تو انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جو ایک ادارہ جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ایک انسٹیٹیوشن, وہ فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے, وہ خاندان کا ادارہ ہے, وہ یہ اکائی ہے جو خاندان والی. تو اور اگر میں افراد کی بات کروں کہ کس پہ یہ ذمہ داری آتی ہے, تو وہ افراد پیرنٹس ہیں, وہ افراد جو ہے نا ماں اور باپ ہیں, کہ ان کو آج اپنے بچوں کو سکھانا ہے, سمجھانا ہے کہ کس طریقے سے وہ کریٹیکل تھنکنگ کریں, وہ انفارمیشن کو اچھے طریقے سے ایسیس کریں, اپنی ایک ریسرچ کریں. سنی سنائی بات کو دیکھیں لینا, یہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ اگر آپ ایسی بات کو سنتے ہیں اور آگے اس کو سپریڈ کر دیتے ہیں, اس پہ یقین کرتے ہیں, تو یہ آپ کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے. تو میرے خیال میں یہ اویئرنیس ہمیں آج اپنے بچوں کے اندر پھیلانے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو اس جو یہ ایک وبال ہے مس انفارمیشن کا, فیک نیوز کا, ہم اس کو قابو کر پائیں گے. ادروائز تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ادارے اس میں کوئی پازیٹیو رول پلے کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. سر ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ملک میں کوئی احتجاج, کوئی اسٹرائک, کچھ نہ اس طرح آؤٹ آف دا وے کچھ چیزیں اگر ہو رہی ہیں, تو ہمارے پاس بہت ہی ایک ایزیسٹ وے ہیں کہ بس سمپل ایک بٹن آف کر لے تو واٹس ایپ, ایکس اور یہ ساری چیزیں, انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور شارک ہیز ایٹن دا فائبر کیبل, اور یہ ایک ہمارے پاس سامنے آ جاتی ہے. کیا یہ طریقہ ہمارے پاس, یعنی یہ ایزی طریقہ ہے یا یہی وے ہونا چاہیے, یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہمارے پاس اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی طریقہ سینسرشپ کا مجھے نہیں پسند, اچھا نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ کہ دیکھیں, ہو سکتا ہے کچھ دن بعد ہمیں یہ والی تکلیف کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ شارک نے جو ہے وہ فائبر آپٹک کیبل کے اوپر چک لگا دی ہے, ختم ہو جائے. لیکن کیا ہوگا, آپ کی فائر وال انسٹال ہو چکی ہوگی اور آپ ٹارگیٹڈ طریقے سے جن آوازوں کو سائلنس کرنا چاہتے ہیں, خاموش کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کر سکیں گے. اصل بات کی طرف آتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ ملک ہے جس میں کہ تقریباً 240 ملین مسلمان رہتے ہیں, اور وہ 240 ملین مسلمان اس نظام سے جو یہاں پہ نافذ ہے, چاہے وہ اس کا سوشل سسٹم ہے, چاہے وہ اس کا اکنامک سسٹم ہے, چاہے وہ اس کا جوڈیشل سسٹم ہے, جس میں اس وقت رسہ کشی آج کے وقت میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں چل رہی ہے, وہ اسے تنگ آ چکے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہمارے فائدے کا نہیں ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کی ایلیٹ کو بینیفٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, یہ ایک خاص قسم کی آپس میں ان کی ان فائٹنگ ہے.
اور جب آپ ایک ایسا نظام لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو ان کی زبانیں بند کرنی پڑیں گی, ان کے آپ کو گلے دبانے پڑیں گے, ان کو آپ کو خاموش کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو ڈنڈے کا, جبر کا, زور کا استعمال کرنا پڑے گا. دس از واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. اگر آپ لوگوں کی امنگوں اور امیدوں کے مطابق جس نام پہ یہ ملک لیا گیا تھا, اسلام, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, آپ وہ چیز یہاں پہ امپلیمنٹ کریں, لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے, لوگوں کے پیٹ بھریں گے, لوگوں کو انصاف ملے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ کسی کو بھی دوسرے کو خاموش کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بہت زبردست سر. ابھی ایک ریسنٹ واقعہ ہوا ہے لاہور کا, اور میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ ہوا کیا ہے, لیکن اس میں جو پوائنٹ آؤٹ میں نے کرنا ہے وہ ہے رول آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, بینگ اے جرنلسٹ اور اسٹوڈنٹ آف جرنلسٹ. مجھے بہت زیادہ ایگرلی میں چاہتا ہوں کہ جو اس قیاس میں جو مس انفارمیشن یا مختلف نیریٹیوز بلڈ کیے جا رہے ہیں, تو اس میں پھر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ان کی یا تو کوتاہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, یا ان کو ایکسیس نہیں ہے, یا ان کو روکا گیا ہے؟ میرے خیال میں اٹس ملٹیپل تھنگس, صرف ایک کوئی چیز نہیں ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ نے فوراً دیکھیں ایک جائے وقوع ہوتی ہے, آپ وہاں سے چیزیں بھی اٹھا لیں, بندے بھی اٹھا لیں, سارا کچھ غائب کر لیں, تو پھر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں, آپ ان کا بھی ایکسیس نہیں ان کو دیتے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک اور چیز جو بہت افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو کمیونٹی ہے, ہمارے جو عام لوگ ہیں, جس طریقے سے ان کا گورنمنٹ کے اوپر سے ٹرسٹ اٹھ گیا ہے, ان کا جرنلسٹ کے اوپر سے بھی ٹرسٹ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ وہ ان کو بھی جتھوں میں بٹا دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی کہ یہ جو ہے نا فلانی پارٹی کا چینل ہے, یہ فلانی پارٹی کا جرنلسٹ ہے, یہ فلانی پارٹی کا پوڈ کاسٹر انفلوئنسر ہے, اور دوسرا فلانی پارٹی کا ہے. تو ایسے میں جرنلسٹ کا کام بھی اور مشکل ہو گیا ہے. ایک تو سچویشن مشکل, پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز ہوئی ہے, جو واقعہ ہوا ہے یا نہیں وہ ہم نہیں جانتے, لیکن جس کی بات ہو رہی ہے, اور دیکھیں میں پہلے یہاں پہ تھوڑا سا اور کلیریفیکیشن کر دوں, whether this incident happened or not, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ عام بات ہو کے رہ گئی ہے. اگر یہ والا نہیں ہے تو اس سے چند دن پہلے والے کو دیکھ لیجیے. اور ساتھ میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا بھر میں ایک عام بات ہو گئی ہے. تو آپ دیکھیں جس ملک کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے انڈیا, اس کو ساتھ ہی میں دنیا کا ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے. جس ملک کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مدر آف اور پارلیمنٹس ہے, اس ملک نے تمام پارلیمنٹس کو جنا ہے, یو کے, اس کی جو ہے نا وہ ٹاپ 10 ورلڈ کی ریپ سٹیٹسٹکس میں وہ لائے کرتا ہے. جس ملک کو ویسٹرن ورلڈ کا لیڈر کہا جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وہاں پہ ہر 68 سیکنڈز, دیکھیں ہمیں 10 منٹ ہو گئے تقریباً بات کرتے ہوئے, اتنی دیر میں 68 سیکنڈز میں وہاں پہ ایک ریپ ہوتا ہے. یعنی اس ٹائم کے دوران شاید وہاں پہ 7-8 ریپ جسٹ امیجن کریں ہو چکے ہوں گے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی بڑا گمبھیر ہے, اور یہ ایک لوکل ایشو نہیں ہے. یہ اگین یہ دنیا کے اندر جو اس کیپٹلزم, یہ سیکولر لبرل کیپٹلزم نے جو تباہی مچائی ہے, جس میں کوئی ویلیوز نہیں ہے, کوئی اس کے اندر سچ نہیں ہے, کوئی اس کے اندر جو ہے نا ہمارے سے اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. ہم ایک اللہ کے ماننے والے, ایک کتاب کو فالو کرنے والے, اس بات کو ماننے والے کہ ہمیں دین نے صرف گائیڈ لائنز موٹی موٹی نہیں بلکہ بہت ڈیٹیل زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غسل خانے میں داخل ہونے کا, غسل خانے سے نکلنے کا بھی طریقہ بتایا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں اور نہ مانیں کہ ہمارے ملک کے اندر ٹیکسیشن کیسے ہونی چاہیے, ہمیں اسلام نے نہیں بتایا, کمپنیز کا اسٹرکچر کیسے ہونا چاہیے, کرنسی کیسی ہونی چاہیے, سود کے بارے میں, آل آف دس. سو انفارچونیٹلی جب آپ اتنا بڑا گیپ لے آتے ہیں کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے, وہ سلوشن کسی اور چیز میں تلاش کرتے ہیں, اور آپ کسی اور ملک کے ایجنڈا کے اوپر اپنے ملک کے اندر کچھ اور امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو پھر ایسی سچویشن نکلتی ہے. بہت زبردست سر. آخر میں سر ایک کویشچن ہے کہ اس کیاٹک سچویشن میں جو کہ میرے خیال میں ہر سائڈ پہ مس انفارمیشن آ رہی ہے ہمارے پاس, اور کچھ تو انٹینشنلی اور کچھ ان انٹینشنلی, اس میں بحیثیت ایک سٹیزن میرا کیا اس میں رول ہو سکتا ہے؟ آپ کو کرٹیکلی تھنک کرنا ہوگا, آپ کو انفارمیشن کو ویریفائی کرنا ہوگا. آپ کو نہیں ایسا کرنا کہ آپ نے جو ہے نا صبح اٹھ کے اور کمپلشن فیل کر رہے ہیں کہ میں نے کسی طریقے سے 10 چیزیں جو ہے نا مختلف 10 گروپس کے اوپر شیئر کرنی ہے, جو کہ ہمارا ایک عادت سی بنتی جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ ہے. وی ہیو ٹو اسٹاپ ود دیٹ. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ایکشنس کے کانسیکوینسز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے, ہم کسی کے اوپر نہیں کیچڑ اچھال سکتے, ٹھیک ہے. ہم جسٹ اپنی ایک ٹیمپرری سی پولیٹیکل ایفیلیشن کو وہ کرنے کے لیے, ثابت کرنے
کے لیے یا اس کو تقویت پہنچانے کے لیے ہم لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم واپس جو اسلام کے اصول ہیں کہ سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے نہیں کرنی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک فاسق کوئی خبر لے کے آتا ہے تو آپ اس کو پہلے ویریفائی کرو. تو وی ہیو ٹو ویریفائی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. شکریہ. تھینک یو.